ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے دنیا کے اندر اکڑ کر چلتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قیامت کے روز یہ چونٹیوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے اور مخلوق خدا ان کو پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انسان کو ہر وقت چیک کرتا رہنا چاہیے میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا۔ انسان کے اندر تکبر کس وجہ سے آتا ہے؟ میں وہ بھی چند ایک مثالیں دے دوں۔ نمبر ایک، انسان کے پاس علم آ جائے تب بھی تکبر آ جاتا ہے۔ انسان کے اندر حسن و جمال آ جائے تب بھی تکبر آ جاتا ہے۔ دولت آ جائے تب بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اقتدار آ جائے، عہدہ آ جائے، اختیار آ جائے تب بھی تکبر آ جاتا ہے۔ حسب نسب اچھا مل جائے تب بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، طاقت آ گئی ہے، جوانی آ گئی ہے تب بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اچھا، بندے کو پتہ کیسے چلے کہ اس کے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کچھ علامات ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا درس بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں ہے۔ ایک بات میری اور یاد رکھنا، انسان کو اپنی برائی کا مرنے سے پہلے پتہ چل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور مرنے کے بعد پتہ چلا پھر اس کی جان بچانا مشکل ہے۔ لہٰذا آج ہر بندہ اپنے اندر، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تکبر، یہ کبریائی، میں اس کا مالک ہوں، اور کوئی اگر تکبر پیدا کرتا ہے اپنے اندر تو میرا شریک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تکبر کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چل پیچھے ہٹ، دھکے دینا، حقیر سمجھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اور دعوت ولیمہ ہے یا کوئی اور ایسا فنکشن ہے، اس میں اگر کوئی فقیر آ جائے اندر، کس طرح دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یار ویسے نا میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، ہماری دعوتوں میں کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے نا یار۔ اگر ایک طرف ٹیبل لگا کے ان فقیروں کو بٹھا دیا جائے تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہ کھانا جب ایک غریب آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے، جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، بندے کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ ہمارے تو بزرگ علامہ احمد حسن نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، وہ ایک طریقہ بتلایا کرتے تھے کہ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو
نہیں ہو رہا، مشکل کام ہے، تو فرمانے لگے داتا صاحب جاؤ تو وہاں پر جو فقیر نے بیٹھے ہوتے 2-4 کو اٹھا کر لے جاؤ اور ان کو ہوٹل میں لے جاؤ اور ان کے سامنے ایک چرگا لا کے رکھو، ایک بوتل لا کے رکھ دو سامنے۔ فرمایا کہ جب ایک چلوگنی نان ان کے سامنے لا کے رکھ دو، فرمایا یہ کھانا جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی تیرا کام سیدھا کر دے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اگر کوئی قریب آ جائے اس کو دھتکا دینا، جالے نکل ہے پھیر جب بچے دھکے دینا۔ یار ایک میں چھوٹی سی بات کہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم کسی کو دھکا دیتے ہیں تو تھوڑی دیر یہ سوچ لو اگر اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی مجھے اس طرح دھکا دے میرے اوپر کیا بیٹھے گی۔ یار مالک سے ڈرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ایک پل میں رب تعالیٰ بادشاہ کو پکڑ کر فقیر بنا دے اور فقیر کو پکڑ کر بادشاہ بنا دے۔ یار ہمارے پاس کوئی منصب آ جاتا ہے، کوئی عہدہ آ جاتا ہے، کوئی افسر بن جاتا ہے، کوئی ایم پی ایم این اے بن جاتا ہے، اس کی نظر میں بندہ بندہ ہی نہیں رہتا یار۔ تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے، ہر ایک میں نقص نکالے گا۔ اے تو سیدھا ہو کے بیٹھے، تیری شکل نہیں صحیح، اور تو انج نہیں، تیرے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یعنی ہر ایک میں عیب نکال رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس میں عیب نکال دے تو سیخ پا ہو جائے، تیری جرات، تو نے مجھے ایسا کہہ دیا، اور تیری اوقات ہے کیا میں تجھے کھڑے کھڑاتے کو جناب خرید لوں، تیری قیمت کیا ہے؟ یاد رکھو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ نمرود دیکھو، خدائی کا دعویٰ کیا، کہنا میں بڑا ہوں، بڑی فوجوں کا مالک ہے، بڑی دولت ہے، تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر کو توڑنے کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجی، ایک لنگڑا مچھر جو اس کے ناک کے اندر سے گھسا ہے، دماغ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے ہی فوجیوں سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی تکبر کرنے والے کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو ایک اور بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ حضرت صاحب ہمارے علاقوں میں بدمعاش ہوتے ہیں نا، کن ٹوٹے، فلانے چوک کے لے آؤ، فلانے چوک کے لے آؤ، لا کے تو اس کو نیچے بٹھا دو، جوتے مارو اس کو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ظلم و ستم طاقت کے بلبوتے پر، قوت کے بلبوتے پر چلتے ہیں تو گریبان کھلا ہوا ہے، ہاتھوں میں جناب وہ کڑے
گلے میں زنجیریں. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کبھی ان بدماشوں کی موت دیکھی ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں اپنی نوجوان ساتھیوں کو، نسلوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آج نوجوان لڑکا بدماش بننے کی کوشش کر رہا ہے، گریبان کھول کے چلنے کی، گلے میں زنجیریں ڈال رہا ہے. خدا را کا جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا کبھی انجام دیکھا ہے؟ یہ بدماش جب مر جاتے ہیں، ایک کتے کی موت اچھی ہوتی ہے، ان کی موت اس سے بھی بدتر ہوتی ہے. سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا. تو جو تکبر کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی سزا اس کو دیتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ہم نے کسی بھی شے کو فضول نہیں بنایا، ہر شے کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی بنائی گئی ہے. کسی نے سوال کر دیا حضرت صاحب یہ جو مکھی ہوتی ہے، مکھی، اس کو رب نے کیوں بنا دیا؟ مکھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھ رہی ہے، سالن میں گر جائے تو سالن ضائع کرنا پڑتا ہے. کہ نہیں مکھی کیوں بنا دی؟ تو انہوں نے جواب دیا متکبروں کا تکبر توڑنے کے لیے. بندہ کہتا نا وہ بڑا بندہ متکبر ہی، بھائی تمہیں کیسے پتا؟ کہتا ناک تے مکھی نہیں بیٹھ دینا، اور مکھی پھر بیٹھ جاتی ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے. فلاں بندہ بڑا متکبر ہے، بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور مکھی پھر بیٹھ جاتی ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ کو عشق اور محبت کی سناؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے جس کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. میں کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ فرمایا مکھی بیٹھے وہاں جہاں تکبر ہو، جہاں تکبر ہے ہی نہیں، مکھی کیا بیٹھ گئی. یار آج ہمارے پاس نئی گاڑی آ جائے، ہم کس قدر متکبر بن جاتے ہیں، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. اور کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے لیے رب تعالیٰ نے جنت سے سواری براق بھیجی ہے، جنتی سواری بھیجی ہے، اور پھر اس مقام پر بلایا جہاں کوئی نہ نبی گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا. اتنے بلند مقام پر پہنچ کر بھی رب تعالیٰ نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. وہاں بھی جا کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا ہے، تکبر نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان کے مالک، اور کیفیت کیا ہے؟ اپنی نالین پاک خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے. کیا ہمیں یہ گوارا ہوتا ہے؟ ہم 2 ٹکے کے افسر بن جائیں تو کہتا جی میں اپنی جوتی خود سیوں.
کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. خندق کھودی جا رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ذمے کام لگا رہے ہیں اور فرمایا میں اپنے ذمے بھی کام لگا رہا ہوں. سرکار خود خندق کھود رہے، بلکہ ایک پتھر اتنا مضبوط ہے کہ کسی سے اب اسے ٹوٹتا ہی نہیں ہے. سرکار تو فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس کو توڑتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ کے دکھائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان، میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی کہ جب کوئی بندہ شاگرد اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں یار ایدا استاد کوئی چنگا ہوئے گا. یہ چنڈے استاد دا چنڈیا ہویا ہوئے. کیوں جی حضرت صاحب؟ استاد اچھا ہوگا تو شاگرد بھی اچھا ہوگا. یار جن کا استاد امام الانبیاء ان سے صحابہ کرام کا مقام کیا ہوگا یار؟ تو میرا تو عقیدہ ہے چاہے اہل بیت اطہار ہیں، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ارے سب کو فیض اگر ملا ہے تو میرے آقا سے ہی ملا ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو پھر یہ بھی سمجھو کہ سرکار کے صحابہ کرام جیسا کوئی اور نبی کا امتی نہیں ہے. یہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں یار، اتنے جاہو جلال والے اور انکساری کتنی ہے. اتنے جاہو جلال والے اور حالت کیا ہے. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حق مہر ہے، حق مہر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں کوئی کہتا ہے جناب اتنا مقرر کر لو، کوئی کہتا ہے اتنا مقرر کر لو، کہتا ہے جناب 5,000 کر لو، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 50,000 مکمل، کوئی کہتا ہے 2 لاکھ کر لو، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ کر لو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچا کہ میں حق مہر مقرر کر دوں تاکہ اس سے زائد کوئی مقرر نہ کیا کرے. آپ مقرر کرنا چاہتے تھے تو فرماتے ایک عورت آ گئی، کہنے لگے اے عمر، جس کو مقرر میرے آقا نے ہی نہیں کیا تو کیسے کر سکتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یار یہ نہیں کہ تو نے ایک عورت ہو کے میری بات کی مخالفت کی ہے، اس کو اٹھا کر جناب جیلوں میں ڈال دو. آج ہو کیا رہا ہے، ذرا سی کوئی تنقید کر دے فوری تو کو پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دو. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اتنے لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تیرا عمر ٹیڑھا ہونے لگے تو اس کو سیدھا کرنے والے بھی موجود ہیں. اسی طرح آپ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بدو کھڑا ہو جاتا ہے، اے عمر ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. آپ نے یہ نہیں کیا کہ پکڑو اس کو جناب مچھ جیل میں ڈال دو، فلاں جیل میں ڈال دو. اس کی جرت، آپ منبر شریف سے نیچے اتر آئے اور میں تجھے میرے اوپر اعتراض کیا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟
کہنے لگا جی بیت المال سے جو ہمیں کپڑا ملا ہے اس کپڑے میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، آپ کا وجود ذرا بڑا تھا، جتنا کپڑا ہمیں ملا اتنا آپ کو ملنا چاہیے، اور آپ کو جو کپڑا ملا اس میں یہ لباس نہیں بن سکتا، یہ بنا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ نے کوئی مس یوز کیا ہے، آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں یہ جو میں نے بتلایا نا کہ لوگوں کے اندر عیب نکالے گا، اور اگر کوئی اس میں عیب نکالے تو سیخ پا ہو جائے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور ادھر کیا ہے، حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اور اعتراض کسی نے کر دیا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نیچے اتر آئے، فرمایا جتنی دیر تجھے مطمئن نہیں کروں گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کہنے لگا جی آپ کا یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا میرا یہ جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے نے بتلایا کہ حضرت صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا لباس بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا، پھٹنے کے قریب تھا، اور میرا پرانا لباس جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا جاندار تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے اس میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، آپ میرا کپڑا بھی ساتھ ملا کر لباس بنا لیں، اور اگلی مرتبہ میں آپ کا کپڑا لے کے اپنا لباس بنا لوں گا۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، ایک بات مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، وہ عمر جو اس قدر خوف خدا رکھنے والا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھا سکتا ہے؟ جو بیت المال کا خازن ہے، مالک ہے، یار اندازہ کرو، حاکم میں وقت ہوتا ہے، سب اس کی رعایا ہے، جو چاہے بات کر دے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع آ گیا، کون سا آ گیا جی؟ تو آپ حضرات خود ہی سمجھتے ہیں، سبھی میرا خیال ہے شادی شدہ بیٹھے ہیں، جب عید کا موقع آتا ہے نا تو بچے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئی جوتا چاہیے، ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، لاکھوں مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ جب بچوں نے زیادہ مطالبہ کیا کہ عید آ رہی ہے، ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں نیا لباس چاہیے، ہمیں نئے جوتے چاہیے، آپ نے دیکھا کہ پیسے تو ہے نہیں، آپ نے خازن بیت المال کا جو نگران ہے خازن، اس کے نام ایک لیٹر لکھا۔ کیا لکھا؟ اور لیٹر یہ لکھا کہ بچوں نے عید کے کپڑے وغیرہ بنانے ہیں تو ایسے کرو کہ عمر فاروق کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے تاکہ ان کے کپڑے وغیرہ مطالبہ پورے کر سکے۔ ہمارے ہاں بھی ایڈوانس تنخواہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ بولو تو صحیح، تو یہ کوئی عیب والی بات تو نہیں ہے۔ ہائے 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 یار دیکھو، وہ خود بھی ایماندار تھے اور ان کے نیچے بندے بھی ایماندار تھے۔ حضرت صاحب جو بندہ خود ہیرا پھیری کرتا ہے نا، وہ نیچے والے وہ اس سے بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ اسے پتہ ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، ہم جو سارے ننگے نے، وہ کہتا ہے یار اس نے ہمیں کیا کہنا ہے، یہ تو خود ننگا ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، آپ نے ایک لیٹر لکھا
اپنے خازن کے نام، بیت المال کے خازن کے نام کہ عید آ رہی ہے تو مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے۔ خازن نے اس لیٹر کی بیک سائڈ پر جواب کیا لکھا؟ کہنے لگے جناب آپ امیر المومنین ہیں، جو آپ حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس مہینے کی تنخواہ مانگ رہے ہیں جس کا بھی آپ نے کام نہیں کیا، تو آپ 1 مہینے تک زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا۔ یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب ملا تو آپ نے یہ نہیں کہ خازن کو پکڑ کر بدل دو، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، آپ نے پکڑ کے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ جن کو چمک ملی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی تکبر کو نکالا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ بھی ایسے کہ ان کے دلوں میں تکبر نہیں آنے دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، اپنے دل سے تکبر کو نکالیں۔ یہ ایسی برائی ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے۔ تکبر کی یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھے میں بڑا عالم دین ہوں، یہ سارے میری وجہ سے زندہ ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو یہ تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ یہ اپنے آپ کے اندر تکبر آ جانا۔ اگر کوئی چل کے آیا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، مجھے پروٹوکول دے، مجھے عزت کی جگہ بٹھائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں محفل میں جاؤں لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ پروٹوکول نہ ملے تو لڑائی شروع، تاندے عالم دین دی شان ہی نہ پتہ ہی نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تکبر ہے۔ اگر خدمت صحیح نہیں ہوئی تو لڑائی شروع کر دے، یہ سب تکبر ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔